دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مسودے یا اسکرپٹ پر بات کرنے والے ہیں جو روایتی سوچ کو بالکل الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک بہت زبردست موضوع ہے۔ ہاں، مطلب عام طور پر جب بھی کسی کمیونٹی کو درپیش مسائل کی بات ہوتی ہے تو انگلیاں ہمیشہ باہر کی طرف اٹھتی ہیں نا؟ جیسے میڈیا کا رویہ یا سیاسی حالات یا پھر بیرونی دشمن۔ صحیح، وہی ہمیشہ کی جانی پہچانی وجوہات۔ جی، لیکن آج کا ہمارا موضوع جو دراصل ایک قرآن تدبر سیریز کے اسکرپٹ پر مبنی ہے، اور خاص طور پر 7ویں پارے یعنی سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام کے موضوعات کا احاطہ کرتا ہے، یہ ایک بہت ہی کڑوا سچ سامنے لاتا ہے۔ اور وہ کڑوا سچ یہ ہے کہ اصل دیمک تو اندر لگی ہے۔ بالکل۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد ہی یہ دیکھنا ہے کہ یہ مواد کس طرح خاص طور پر ہندوستانی مسلم کمیونٹی کے تناظر میں بیرونی سازشوں کا رونا رونے کے بجائے اپنی اندرونی خامیوں یعنی نفاق اور اتحاد کی کمی پر سنجیدگی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کوئی عام رسمی گفتگو نہیں ہے، بلکہ روزمرہ کے رویوں کا بے لاگ جائزہ ہے۔ دیکھیں، اس مواد کی سب سے خاص بات ہی یہی ہے کہ یہ انسان کی توجہ وہاں لے جاتا ہے جہاں عموماً ہم جانا نہیں چاہتے، یعنی اپنے گریبان میں۔ یہ بڑی دلچسپ نفسیات ہے۔ کیسے؟ مطلب تھوڑا اور بتائیں۔ یعنی جب بھی کوئی گروہ یا کمیونٹی مشکل حالات کا شکار ہوتی ہے تو دفاعی خول میں چلے جانا سب سے آسان رد عمل ہوتا ہے۔ ارد گرد کی دنیا کو مورد الزام ٹھہرانا ایک طرح کا سکون دیتا ہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، بس حالات خراب ہیں۔ ایک جھوٹی تسلی کہہ لیں اسے۔ بالکل، ایک جھوٹی تسلی۔ لیکن یہ جو مسودہ ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ اس بیرونی نقطہ نظر کو یکسر مسترد کر دیتا ہے۔ یہ توجہ سیدھی انسان کے اپنے ضمیر، اس کے کردار اور کمیونٹی کے اجتماعی رویوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ دراصل ایک آئینہ ہے۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اس اسکرپٹ کے سب سے اہم اور میں کہوں گی کہ سب سے جذباتی پہلو کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ یہ دعویٰ ہے کہ سب سے بڑا خطرہ کوئی بیرونی طاقت یا میڈیا کی سازشیں نہیں ہے، بلکہ اندرونی کمزوری ہے۔ جی، جسے اس مسودے میں نفاق کہا گیا ہے۔ ہاں، مسودے میں اس اندرونی کمزوری کو نفاق یعنی منافقت کا نام دیا گیا ہے۔ عام طور پر ڈرائنگ رومز میں جب بھی بات ہوتی ہے تو سارا زور اسی پر ہوتا ہے کہ فلاں بیرونی طاقت ہمارے خلاف کیا کر رہی ہے، لیکن یہ اسکرپٹ کہتا ہے کہ اصل خطرہ تو صفوں کے اندر کا نفاق ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انسان کس طرح اپنی انا کے جال میں پھنس کر اصل مسئلے سے نظریں چرا لیتا ہے۔ مسودے میں بہت واضح الفاظ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ لوگ عام طور پر میڈیا کے متعصبانہ رویے کی شکایت کرتے ہیں یا سیاست کے بدلتے ہوئے رجحانات پر ماتم کرتے ہیں، اور ظاہر ہے سماج میں ہونے والے امتیازی سلوک کا بھی۔ بالکل، یہ سب بیرونی عوامل ہیں اور ان کا وجود ایک حقیقت ہے۔ لیکن مسودہ ایک بہت ہی سخت اور کچھ حد تک چھپتا ہوا سوال پوچھتا ہے کہ کیا لوگ اللہ کے ساتھ سچے ہیں؟ کیا ان کے اندر اتحاد باقی ہے؟ بیرونی حالات کو مورد الزام ٹھہرانا تو ہمیشہ سے ایک آسان راستہ رہا ہے، کیونکہ اس میں اپنا محاسبہ نہیں کرنا پڑتا۔ بالکل صحیح۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک عام ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ جب روزمرہ کی زندگی میں واقعی امتیازی سلوک ہو رہا ہو یا میڈیا کا منفی رویہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہو تو کوئی اس بیرونی دباؤ کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ یہ ایک جائز سوال ہے۔ مطلب کیا اس مسودے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر کچھ نہیں ہو رہا اور یہ سب محض ایک بہانہ ہے؟ وہ خطرات تو اپنی جگہ موجود ہیں نا؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، مسودہ یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ بیرونی خطرات فرضی ہیں یا ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ خطرات بالکل حقیقی ہیں۔ لیکن یہاں ایک مثال سے بات سمجھتے ہیں جو بڑی برمحل ہے۔ فرض کریں ایک سمندری جہاز طوفان میں پھنس گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ طوفان اور اونچی لہریں ایک بیرونی خطرہ ہیں اور وہ بالکل سچ ہیں۔ لیکن اگر اس جہاز کے پیندے میں سوراخ ہوں اور اندر سے پانی بھر رہا ہو تو کیا وہ جہاز طوفان کا مقابلہ کر پائے گا؟ بالکل نہیں، وہ تو اندر کے پانی سے ہی ڈوب جائے گا۔ بس یہی بات ہے۔ مسودے کا زور اس بات پر ہے کہ بیرونی چیلنجز کا مقابلہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب اندرونی ڈھانچہ مضبوط ہو، اور وہ اندرونی سوراخ، وہ دیمک، دراصل نفاق ہے۔ اور یہاں نفاق سے مراد صرف وہ روایتی مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص جاسوس بن کے صفوں میں گھسا ہوا ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ وہ روزمرہ کا نفاق ہے جہاں دعوے اور عمل میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔
جب تک ایک معاشرہ اپنی ان اندرونی خامیوں کا ایمانداری سے اعتراف کر کے انہیں دور نہیں کرتا، وہ بیرونی طوفانوں کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی ہم جن چیزوں کو اپنی ناکامی کی واحد وجہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل اس لیے حاوی ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ 100% درست۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب مسودہ قرآنی آیات کی روشنی میں کامیابی اور بقا کا ایک بالکل نیا معیار مقرر کرتا ہے۔ وہ سورۃ المائدہ والی آیت کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل۔ اس اسکرپٹ میں 7ویں پارے کی اس خاص آیت کی طرف بڑی گہرائی سے توجہ دلائی گئی ہے، جس کے الفاظ ہیں یحبہم ویحبونہ، یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مسودے میں اس بات پر حیرت انگیز حد تک زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کسی بہت ہی طاقتور، سیاسی طور پر مضبوط یا تعداد میں اکثریت رکھنے والے گروہ کو لائے گا۔ بالکل، بلکہ واضح طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ بالکل، کامیابی کا یہ معیار تو طاقت اور تعداد کے روایتی معیار سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ نقطہ ہمارے پورے طرز زندگی اور دنیا کو دیکھنے کے زاویے کو بدل کر رکھ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، دنیا ہمیشہ کامیابی کو طاقت، بینک بیلنس، تعداد اور وسائل کے ترازو میں تولتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس وسائل زیادہ ہوں گے یا ہم گنتی میں زیادہ ہوں گے تو ہم محفوظ رہیں گے، لیکن الہی معیار بالکل مختلف ہے۔ وہ معیار محبت، خلوص اور کردار پر مبنی ہے۔ کردار کی مضبوطی پر۔ جی، مسودہ ان تلخ حقیقتوں اور روزمرہ کے تضادات کا بڑی گہرائی سے تجزیہ کرتا ہے، جنہیں ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ معاشرے میں نمازیں تو بڑی پابندی اور اہتمام سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن دکان پر یا دفتر میں جھوٹ بولنے سے ذرا بھی گریز نہیں کیا جاتا؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ روزے تو رکھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پراپرٹی کے لین دین میں یا وراثت کی تقسیم میں امانت میں خیانت بڑی آسانی سے کر لی جاتی ہے۔ اور یہی سب سے بڑا تضاد ہے۔ اور یہ بھی کہ امت کے اتحاد اور عالمی بھائی چارے کی تو بڑی بڑی جذباتی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن عملی زندگی میں حالت یہ ہوتی ہے کہ گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر یا گاڑی پارک کرنے کی جگہ پر یا پھر معمولی مسئلے کے اختلافات پر لوگ ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، برسوں بول چال بند رہتی ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جسے مسودے میں اندرونی کمزوری قرار دیا گیا ہے۔ 7ویں پارے میں مومنوں کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں، وہ محض انفرادی عبادات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ خالصتاً سماجی رویوں پر مبنی ہے۔ بالکل۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنوں کے ساتھ، یعنی اپنے ارد گرد کے لوگوں اور اہل ایمان کے ساتھ انتہائی عاجز، نرم اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک مثالی اتحاد ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ ظلم کے خلاف کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ جی، وہ ظلم یا ناانصافی کے خلاف چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو، مکمل طور پر بااصول اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ وہ ٹھوس کردار ہے جو محبت کے اس الہی معیار پر پورا اترتا ہے، جس کا ذکر یحبہم ویحبونہ میں کیا گیا ہے۔ عاجزی اور اصول پرستی کا یہ امتزاج ہی اصل طاقت ہے۔ یہ عاجزی اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کا جو توازن ہے، وہ واقعی کمال کی چیز ہے۔ اور اسی بحث کو تھوڑا اور آگے لے جاتے ہوئے مسودے میں ایک ایسا سوال پیش کیا گیا ہے جو لفظی معنی میں ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ تخیلاتی صورتحال والا حصہ۔ جی، یہ ایک انتہائی طاقتور تخیلاتی صورتحال ہے کہ اگر آج پیغمبر اسلام کسی کمیونٹی یا محلے میں آ جائیں تو کیا وہ موجودہ حالات اور لوگوں کے کردار کو دیکھ کر انہیں اپنی امت کے طور پر فوراً پہچان لیں گے یا سب سے پہلے ان کی اصلاح کرنا شروع کریں گے؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ یہ سوال کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر کسی کو اپنے اعمال، اپنے روزمرہ کے رویے اور اپنے معاشرے کا اصل چہرہ نظر آ سکتا ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہماری موجودہ حالت اس قابل ہے کہ اس پر فخر کیا جا سکے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر اصلاح کی اتنی ہی اشد ضرورت ہے، جو کہ اس مسودے کی روح سے بالکل واضح ہے، تو پھر محض باتیں کرنے کے بجائے عملی قدم کیا ہونا چاہیے؟
اور مسودے نے اس کے جواب بھی دیے ہیں۔ بالکل دیے ہیں، خاص طور پر اس مسودے میں جہاں ہندوستانی مسلمانوں کے تناظر میں بات کی گئی ہے جو ایک اقلیت کے طور پر کئی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، وہاں 3 انتہائی اہم، واضح اور عملی اقدامات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں بلکہ زمین پر کرنے والے کام ہیں۔ تو پہلا عملی قدم کیا بتایا گیا ہے؟ پہلا عملی قدم یہ بتایا گیا ہے کہ عوامی سطح پر، خاص طور پر آج کل کے دور میں سوشل میڈیا اور پبلک پلیٹ فارمز پر جو فرقہ وارانہ اور مسلکی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، انہیں فوری طور پر بند کیا جائے۔ واقعی یہ سوشل میڈیا کی بحثیں تو ایک ناختم ہونے والا سلسلہ بن چکی ہیں، اور ان کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا۔ بالکل۔ لوگ گھنٹوں اس بات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا مسلک صحیح ہے اور کون سا غلط، اور اس دوران وہ اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر جاتے ہیں۔ یہ اندرونی خلفشا کمیونٹی کی کتنی بڑی کمزوری ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ساری توانائی آپس میں لڑنے میں ضائع ہو رہی ہے، جبکہ اصل چیلنجز وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، جب لوگ آپس میں ہی دست و گریبان ہوں تو کسی بیرونی دشمن کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ صحیح۔ اور دوسرا قدم کیا ہے؟ خیر، مسودے میں جو دوسرا قدم تجویز کیا گیا ہے وہ سیدھا کام کی جگہ یعنی ورک پلیس سے متعلق ہے۔ اچھا، ورک پلیس کے حوالے سے؟ جی، یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے کام کی جگہ پر بہترین کردار کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ ایمانداری، محنت، لگن اور پروفیشنلزم کے ذریعے اپنا لوہا منوایا جائے۔ یعنی کام سے پہچان بنے۔ جی، اگر ایک شخص اپنے دفتر میں سب سے زیادہ ایماندار اور محنتی مانا جاتا ہے تو اس کا یہ عمل کسی بھی زبانی تقریر یا بحث سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہترین عملی پیغام ہے، خاص طور پر اقلیتی تناظر میں جہاں شکوک و شبہات زیادہ ہوتے ہیں، وہاں بہترین کردار ہی سب سے بڑی سفارش ہوتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے، یعنی کام چوری، وقت کی پابندی نہ کرنا یا دفتری چیزوں کا غلط استعمال یہ محض دفتری کوتاہیاں نہیں ہیں، بلکہ اس مسودے کی روح سے یہ اس اخلاقی معیار سے گرنا ہے جس کی توقع کی گئی ہے۔ بالکل۔ اور مسودے کا تیسرا عملی قدم کیا ہے؟ میرے خیال میں وہ پڑوسیوں سے متعلق ہے، جو کہ آج کے اس مشینی دور میں ایک بہت ہی حساس اور اکثر نظر انداز کیا جانے والا موضوع ہے۔ جی ہاں، تیسرا اور انتہائی اہم قدم یہ ہے کہ ایک قابل اعتماد پڑوسی بنا جائے۔ آج کل کے دور میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف گلی میں ملنے پر سلام کر لینا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے اس کا عملی مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودگی سے ارد گرد کے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی عقیدے یا پس منظر سے تعلق رکھتے ہوں، ایک مکمل تحفظ کا احساس ہو۔ وہ بھروسہ کر سکیں، مشکل وقت میں مدد کے لیے دیکھ سکیں۔ جب ایک کمیونٹی ان تینوں محاذوں پر، یعنی اپنے اندرونی اختلافات ختم کرنے، ورک پلیس پر بہترین کردار دکھانے اور پڑوسیوں کے لیے باعث رحمت بننے پر مضبوط ہوتی ہے، تو اس کا وجود خود بخود ایک ناقابل تسخیر طاقت بن جاتا ہے۔ پھر اسے کسی اور چیز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالکل ضرورت نہیں رہتی۔ ان عملی اقدامات پر تفصیلی بحث کے بعد یہ احساس اور بھی پختہ ہوتا ہے کہ دین کوئی محض کتابوں میں لکھی ہوئی بات یا چند رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے میں ایک بہترین انسان بن کر جینے کا عملی اور اخلاقی ضابطہ ہے۔ بلا شبہ۔ اور اسی حصے میں مسودے نے ایک اور بہت اہم اصول پر بھی بحث کی ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ کمزور کمیونٹیز کو اس لیے تبدیل یا ختم نہیں کیا جاتا کہ وہ محض تعداد میں کم ہوتی ہیں یا ان کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چھوٹی تعداد نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ بالکل، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ مسودہ کہتا ہے کہ کمیونٹیز کو اس لیے صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے یا ان کی جگہ کسی اور کو دے دی جاتی ہے کیونکہ وہ اندر سے منقسم ہوتی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کا کردار کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے، کلچرل مسلم۔ کلچرل مسلم، یہ بہت ہی دلچسپ اصطلاح ہے۔ جی، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا موجودہ دور میں لوگ واقعی اللہ کے محبوب کہلانے کے حقدار ہیں یا وہ محض ایک کلچرل روایت کا حصہ بن کر رہ گئے ہیں؟ یہ کلچرل شناخت اور اللہ کے محبوب ہونے کے درمیان کا فرق ہی وہ اصل خلیج ہے، وہ گیپ ہے جسے پاٹنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کو تھوڑا مزید واضح کریں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کو وراثت میں ایک بہت بڑی اور شاندار لائبریری مل جائے، لیکن اس نے زندگی بھر اس میں سے ایک بھی کتاب کھول کر نہ پڑھی ہو۔
وہ دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ اس کے پاس علم کا خزانہ ہے، لیکن در حقیقت وہ اس علم سے بالکل خالی ہے۔ بڑی زبردست مثال دی ہے۔ کلچرل شناخت انسان کو صرف ایک گروہ کا نام دیتی ہے، ایک لیبل لگا دیتی ہے، لیکن اخلاقی اور روحانی شناخت جو کردار سے ظاہر ہوتی ہے وہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ حالات کا رخ موڑ سکے۔ مسودہ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ بقا کا انحصار محض ایک خاندانی لیبل پر نہیں ہے، بلکہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر سچائی اور اخلاص پر ہے۔ یعنی جب تک ایک معاشرہ اپنی ان اندرونی خامیوں کو دور کر کے اپنی چھوٹی انا کے خول سے باہر نکل کر ایک جیتا جاگتا اخلاقی وجود نہیں بنتا، تب تک وہ بیرونی دنیا سے احترام یا تحفظ کی توقع نہیں کر سکتا۔ بالکل، یہ آپس کا اتحاد، یہ محبت کا وہ الہی معیار جس کا ہم نے ذکر کیا، اور ورک پلیس اور پڑوس میں یہ عملی اقدامات، یہ سب مل کر دراصل ایک ایسی ٹھوس بنیاد فراہم کرتے ہیں جو کسی بھی طوفان یا بیرونی دباؤ کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پوری تفصیلی گفتگو، ان تمام دلیلوں اور مسودے کے نچوڑ کو ایک جگہ سمیٹیں تو بات بڑی سادگی سے یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کی بقا، اس کی عزت اور اس کی حقیقی کامیابی کے لیے اکثریت میں ہونا، لامحدود وسائل کا ہونا یا سیاسی طاقت کا ہونا اتنی بنیادی شرط نہیں ہے جتنا کہ اخلاص، سچا کردار اور باہمی اتحاد ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک سم اپ کیا آپ نے۔ اصل جنگ کہیں باہر گلیوں میں، ٹی وی اسکرینوں پر یا پارلیمان میں نہیں لڑی جا رہی، بلکہ اصل اور سب سے کٹھن میدان جنگ انسان کے اپنے اندر اور اس کی کمیونٹی کی صفوں کے درمیان ہے۔ مسودے کا یہ حصہ ہمیں بڑی خوبصورتی اور تھوڑی سی سختی کے ساتھ یہ سمجھاتا ہے کہ کسی بھی حقیقی تبدیلی کا آغاز باہر کی دنیا کو بدلنے سے پہلے خود احتسابی سے ہوتا ہے۔ یہی اس پورے مواد کا مغز ہے۔ خیر، یہ تو تھا اس اسکرپٹ کے جز 7 کے ایک مخصوص اور انتہائی اہم حصے کا تفصیلی جائزہ، لیکن یہ فکری سفر ابھی یہاں ختم نہیں ہوا۔ مسودے کے آخری حصے میں ایک بہت ہی دلچسپ اشارہ دیا گیا ہے کہ اگلا مرحلہ، یعنی جب بات قرآن کے 8ویں پارے کی طرف جائے گی تو یہ گفتگو نفاق اور اندرونی کمزوریوں کے اندھیروں سے نکل کر سچی توحید کی روشن نشانیوں اور اس کے عملی تقاضوں کی طرف رخ کرے گی۔ وہ یقیناً ایک بالکل نیا اور مسحور کن موضوع ہوگا جس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہوگی۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ ہماری یہ آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچے، اس سارے تفصیلی تجزیے، ان مثالوں اور دلائل کی روشنی میں ایک ایسا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو واقعی ہر زاویے سے غور کرنے کا متقاضی ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ مسودے نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ایک کمیونٹی کی بقا کا انحصار اس کی تعداد یا سیاسی طاقت کے بجائے مکمل طور پر اس کے اندرونی کردار، خلوص اور آپس کے اتحاد پر ہے، تو پھر ہمیں اپنے روزمرہ کے ان چھوٹے موٹے اختلافات کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ کیا پڑوسیوں کے ساتھ ہونے والی روزمرہ کی چھپکلشیں، رشتہ داروں کے درمیان جائیداد کے معمولی جھگڑے، مساجد کی کمیٹیوں کے اختلافات یا سوشل میڈیا پر ہونے والی مسلکی بحثیں محض وقتی اور ذاتی نوعیت کی ہوتی ہیں؟ یا پھر اس وسیع تر اور گہرے تناظر میں جو آج ہم نے ڈسکس کیا، یہ براہ راست پوری کمیونٹی کی بنیادوں کے لیے ایک وجودی خطرہ سمجھے جانے چاہیے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان کا کوئی بھی عمل، خواہ وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگے، محض اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا۔ ہمارے یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے جھگڑے دراصل اس پورے جہاز کے پیندے میں وہ سوراخ کر رہے ہیں جو بالآخر پورے معاشرے کو ڈبونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور یہی وہ فکر انگیز حقیقت ہے جو ہمارے ہر عمل اور رویے کو ایک بالکل نئی اہمیت اور بھاری ذمہ داری عطا کرتی ہے۔ اب یہ فیصلہ سننے والوں کو کرنا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو کیسے نبھاتے ہیں۔